ابھی بھی تو کچھ لوگ ہیں نا جو گاؤں گاؤں جا کے کہتے ہیں کہ سنی لوگ بلا وجہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں. کہاں نبی آتے ہیں؟ اور نبی آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، دکھتے کیوں نہیں؟ اگر ایسی کوئی بکواس کرے جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر ابھی تک موجود ہے. لگی تھی استاد کو اثر چیلوں تک ہے. بے شک. اللہ کے پھینکنے کا پاور ہے. اے جاہل، تیرے پھینکنے کو خدا اپنا پھینکنا کیوں نہیں کہتا؟ تیرے اشرف علی کا پھینکنا، قاسم نانوتوی کا پھینکنا، خلیل احمد امبیڈکری کا پھینکنا، رشید احمد گنگوہی کا پھینکنا ان کا پھینکنا ہے، اور مصطفیٰ کا پھینکنا خدا کا پھینکنا. تکبیر. اجلاس نے ایک منظر کھینچا کہ یہاں کے علماء، مبلغین، مدرسوں کے اساتذہ اور دیگر بہت سارے جو دین کا درد رکھنے والے غیور دانشوران ہیں، وہ شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا جا کر کے آپ کے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں، تاکہ بدعقیدگی کے جو جراثیم دائیں بائیں پھیل رہے ہیں اس پر جو ہے بند جو ہے وہ باندھا جا سکے. حالانکہ یہ جو بات میں کرنے چلا ہوں اس کے لیے بہتر وقت ہوتا تو اچھا تھا، لیکن یہ آپ اگر کیچ کر لیں تو بونس ہے. یہ بات میں اپنے علماء کے لیے کرنے جا رہا ہوں. یقین جانیں اگر اس مضمون کو آپ نے دل میں رکھ لیا تو یہ چھوٹے موٹے کٹھملے نہیں، بڑے بڑے ملے بھی آپ سے بات نہیں کر پائیں گے ان کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. تو تھوڑا سا دماغ کو بیدار کیجئے اور تحفظ ایمان کے حوالے سے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس پر توجہ دیجئے. شروع کا 8-10 منٹ میں آپ سے اجازت لوں گا. کئی منٹ؟ صرف 8-10 منٹ. اس میں چاہے بات سمجھ میں آوے چاہے نہ آوے، آپ کو بہت دھیریہ رکھ کے بڑے حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے. 10 منٹ کے بعد اگر آپ نے گردن ایسے لٹکا بھی لیا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ پھر گردن سیدھی کیسے کرائی جاتی ہے وہ میں جانتا ہوں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. تو وعدہ ہے نا، 10 منٹ نہ ادھر دیکھنا ہے، نہ ادھر، نہ آنکھ بند کرنا ہے، نہ منہ کھولنا ہے، اور کھولنا ہے تو صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے کھولنا ہے. واہ واہ واہ. بس 10 منٹ یہ علماء کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کی خاص توجہ چاہوں گا. سب سے پہلے جس آیے مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا سیدھا ترجمہ سن لیں. اللہ پاک اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دو. یعنی یہ بات حضور نہیں کہہ رہے، اللہ پاک کہلوا رہا ہے. آپ فرما دو کہ میں تمہاری طرح ایک سادھارن منشیہ ہوں. میری طرف اللہ کی جانب سے وحی کا نزول ہوتا ہے. میں تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں، خاصیت یہ ہے کہ مجھ پر قرآن کا نزول ہوتا ہے. کیا بات، واہ 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 واہ. اسی آیت کو یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے بیچارے بھولے بھالے سنیوں کو سناتے ہیں. میں نے سوچا چلو آج میں اسی آیت کو روئے سخن بناتا ہوں. اگر آپ اس آیت میں غور کیجئے، میں نے آپ سے 10 منٹ لیا ہے، اس میں سے 1 منٹ جانے والا ہے، اس لیے بالکل دھیر سے سننا ہے، چاہے بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے. توجہ. اس آیت میں اگر آپ غور کیجئے تو 2 الگ الگ اس میں رنگ ہیں، الگ الگ عنوان ہے. کیا ہے؟ دھیر کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بولنا بھی نہیں ہے، دھیر کا مطلب یہ کہ سونا نہیں ہے. 10 منٹ بعد سو جائیے گا. الگ الگ ٹاپک ہیں ایک ہی آیت کا. ابھی حالانکہ پوری آیت بھی نہیں ہے، آدھی ہے، لیکن اسی میں 2 الگ الگ سندیش ہے، الگ الگ عنوان ہے، الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ کلر ہے، الگ الگ انداز ہے. واہ. ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق فضیلت سے ہے. کس سے ہے؟ بولیے. فضیلت سے. اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق مثلیت سے ہے.
میں آپ کی آسانی کے لیے کہہ دوں، ایک وہ ہے جس کا تعلق مہانتا سے ہے، کس سے؟ مہانتا. اور دوسرا وہ حصہ ہے جس کا تعلق سمانتا سے ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ مہانتا کا تعلق نیچے سے اوپر جانا، ٹو گو اپ. جیسے بندہ اگر بڑا ہو جائے تو کہتے ہیں نا بڑا مہان ہو گیا ہے. تو فضیلت نیچے سے اوپر جانے کا نام ہے، اور مثلیت یعنی سملیرٹیز، سمانتا، اوپر سے نیچے آنے کا نام ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ بے شک. تب تو بڑی اچھی بات ہے اگر آپ سمجھ رہے ہو. واہ 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 واہ. زندہ باد. یہ دونوں نبی کے لیے ضروری ہے. بے شک. ہاں، یہ فرق ذہن میں رکھیے گا. اگر ہم نبی کے لیے مہانتا مانے اور سمانتا نہ مانے تو پھر وہ نبی نہیں ہوگا، معاذ اللہ خدا ہو جائے گا. یعنی ہم نبی کو نبی مانے اور یہ نہ مانے کہ وہ انسان ہے تو کفر یہ بھی ہے، کیونکہ اس نبی کو پھر معاذ اللہ خدا ماننا پڑے گا، کیونکہ خدا کا کوئی بدیل و مثیل نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. اور اگر ہم نبی کے لیے سمانتا مانے، مہانتا نہ مانے تو یہ بھی کفر ہو جائے گا. یعنی ہم نے اپنی طرح تو مانا لیکن اپنے سے بے مثال نہیں مانا. تو ایک نبی میں دونوں ہونا، زور سے بولو، ضروری ہے. توجہ، آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں نا، تو آپ لوگ بھی بولتی چیز تو آپ ہی کے لیے ہے. دونوں میں دونوں ہونا ضروری ہے. ایک نبی میں دونوں ہونا ضروری ہے، یعنی فضیلت بھی ضروری اور مثلیت بھی ضروری. ہم فضیلت مانے مثلیت نہ مانے تو شرک ہونے کا خطرہ ہے، اور مثلیت مانے اور فضیلت نہ مانے تو کفر ہونے کا خطرہ ہے. عقیدہ سچا یہ ہے کہ نبی میں فضیلت کو بھی مانو، مثلیت کو بھی مانو. کلیئر ہو رہا ہے نا؟ اسی فضیلت و مثلیت، توجہ چاہوں گا آپ سب کی، اسی فضیلت و مثلیت کے درشٹیکون سے نبی کے تعلق سے جب عقیدہ بنتا ہے، ہماری وچار دھارا جب بنتی ہے تو کل 5 پرکار کی بنتی ہیں، 5 الگ الگ طریقے کی. کتنی؟ 5. آپ نے وعدہ کیا تھا پھر بھی منہ کھول لیا، میں نے 10 منٹ کا کہا. 5 طرح کی بنتی ہیں. یہ 5 سے نہ 4 ہے نہ 6 ہے، 5 عقیدے بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ اور آسان کر دوں، 5 الگ الگ وچار دھارا بنتی ہے. اسی فضیلت و مثلیت کے درشٹیکون سے نبی کے تعلق سے 5 الگ الگ. پہلے فرقے کا نام ہے کافرین. کیا؟ زور سے بولو. کافرین. ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نبی کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں. They don't believe upon the dignity of prophet. ایک دم انکار کرتے ہیں اور مثلیت کا اقرار کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نوح، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں ایک سادھارن منشیہ کے سوا کچھ نہیں سمجھتے. اللہ کا عذاب آ گیا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی لوط کی فضیلت کا انکار کیا اور کہا کہ اے نبی، اگر آپ نبی ہو تو اپنے خدا سے کہہ دو ہم پر آگ برسا دیں، ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. ایسا بیٹھے رہے کہ ایٹھے رہ گئے. دریائے نیل نگل گئی اور وہ پار کر گئے جنہوں نے دامن کلیم ہاتھ میں تھام لیا تھا. کیا بات ہے. واہ. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کی مہانتا کو نہیں مانتے، صرف سمانتا کو مانتے ہیں. یہ کون ہے؟ کافر لوگ ہیں. زور سے بولو کون ہے؟ کافرین ہے. پہلا فرقہ سن لیا. آئیے دوسرا فرقہ
मुशरिकीन, मुशरिक समझे, जो खुदा की ज़ात या उसकी सिफात में शिरकत का कायल हो, पार्टनर का कायल हो, शरीक करे, वो मुशरिक है। जो खुदा के अलावा भी किसी की पूजा करे वो कौन है? मुशरिक है। दूसरा फिरका मुशरिकीन का है, ये बिल्कुल काफिरों के जस्ट अपोजिट है। काफिर लोग महानता का इंकार करते हैं, समानता को मानते हैं। मुशरिक इसी का उल्टा करता है। मुशरिकीन नबी की समानता को मानते हैं, मिसलियत को, महान समानता को का इंकार करते हैं, बिल्कुल इंकार करते हैं, और महानता का डंके की चोट पे इकरार करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने साफ कहा कि नबी तो इंसान ही नहीं हो सकता, वो तो हमारी तरह हो ही नहीं सकता। इतना धोखा खा गए कि हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहने लगे। यहूदी इसी धोखे में आ गए तो हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहने लगे। इनकी ये विचारधारा है कि नबी जैसे हम हैं वैसे नबी हो ही नहीं सकता। हमारे बाप हमारे अब्बा हैं, लेकिन नबी के अब्बा तो माज़अल्लाह वो खुदा की तरफ निस्बत करने लगे। क्यों? इन्होंने समानता का इंकार किया, महानता का झंडा उठाया, इसलिए ये लोग मुशरिक हो गए। क्या हो गए? तो क्लियर हुआ, दोनों का फर्क मालूम हुआ। जो काफिर हैं वो महानता को नहीं मानते, समानता को मानते हैं। जो मुशरिक हैं वो समानता को नहीं मानते, महानता को मानते हैं। एक तीसरा फिरका भी है, मुज़ब्ज़बीन। कौन? कंफ्यूज लोग जो असमंजस में रहते हैं। वो कभी महानता को मानते हैं तो कभी समानता को मानते हैं। कभी सुन्नियों की कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं, कभी उनके इज्तिमा में भी जाते हैं, कभी इधर सोचते हैं कभी उधर सोचते हैं। वो मुंह से कहते हैं मजार पे ना जाओ, शिरक है, और फिर तावीज लेने के लिए सूफी साहब के पास भी चले जाते हैं। कंफ्यूज हैं, मुनाफिक हैं। कौन हैं ये लोग? इन्हीं के बारे में कुरान पाक ने कहा मुज़ब्ज़बीन। भाई मैंने 10 मिनट का वादा किया था, ऐसी वादा खिलाफी आपको नहीं करना चाहिए। देखिए 3-4 लोग, हालांकि अगर 2-3 मिनट और बढ़ जाते तो ये दूसरों को बैठाते, लेकिन आइए चलिए, जिसकी जैसी किस्मत। तैयार हैं आप लोग? हाँ, मेरा 4 से 5 मिनट गुजर चुका, 5 ही बाकी है। पूरी तवज्जो के साथ। तीसरा फिरका इन्हीं के बारे में कुरान ने कहा मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए। ये लोग कंफ्यूज हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। आज की आसान जबान में कहा जाए तो सुलह कुल्ली लोग। कौन? क्लियर हो गया? अब आइए चौथा फिरका सुनिए। पहला आपने सुना काफिरीन, दूसरा मुशरिकीन, तीसरा मुज़ब्ज़बीन, चौथा है मुदाहनीन। उलमा की तवज्जो चाहूंगा। मुदाहनीन आपने नहीं कैच किया होगा, मैं आपको बता दूं, गुस्ताखों का फिरका। किसका? नबी की शान में तौहीन करने वालों का फिरका। गौर से सुनिएगा, यही समझाना चाह रहा था चौथा फिरका। इनका आलम यह कि ये लोग फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं, प्रचार नहीं करते, सिर्फ इकरार करते हैं, इंकार नहीं करते। और मिसलियत की जब बात आती है, समानता की, तो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर कांव कांव करते हुए उसका प्रचार भी करते हैं, प्रसार भी करते हैं। और जब उनसे कोई पूछता मुल्ला जी कभी फजीलत की भी बात कर लिया करो, तो कहते हैं हम कहां इंकार करते हैं। कैच कर रहे हो? कुछ फर्क दिमाग में बैठा इस बूढ़ी रात में? आए बैठ रहा है? ये लोग फजीलत को इंकार नहीं करते, सिर्फ इकरार करते हैं। इनको मालूम है कि अगर फजीलत का इंकार कर दिया तो कुफ्र हो जाएगा, तो इकरार करते हैं, प्रचार नहीं करते। प्रचार सिर्फ समानता का करते हैं कि नबी की समानता ये है कि वो हमारी तरह बशर है, वो भी बाप वाले हम भी बाप वाले, वो भी औलाद वाले हम भी औलाद वाले, वो भी नाना दादा हम भी नाना दादा, वो भी चाचा भाई हम भी चाचा भाई। ये समानता का प्रचार करते हैं। और जब कोई गैरतमंद सुन्नी पूछता है भाई
फजीलत का भी प्रचार करो, महानता का तो कहते हैं हम कहां इनकार करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। कै फिरके हुए? पीछे वाले बोलो कै हुए? पहला काफिरीन, दूसरा मुशरिकीन, तीसरा थोड़ा टफ है मुज़ब्ज़बीन, कंफ्यूज कह दिया करो, असमंजस वाले, चौथा मुदाहनीन यानी गुस्ताखों का, और पांचवा फिरका है मोमिनीन का, हमारा आपका अहले सुन्नत का वल जमाअत का। हम क्या करते हैं? हम लोग, तवज्जो से सुनिएगा, हम लोग नबी की मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं, प्रचार तो नहीं करते, सिर्फ इकरार करते हैं। हम मानते हैं कि नबी जो है वो हसनैन के बाबा हैं, हम मानते हैं कि वो फातिमा के अब्बा हैं, हम मानते हैं कि वो जनाबे अली के भाई हैं, सैयदा के लाल हैं, हम मानते हैं कि जनाबे आमिना के जिगर के टुकड़े हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं, हम मानते हैं कि वो अब्दुल्ला के बेटे हैं। हम समानता का इंकार नहीं करते, सिर्फ इकरार करते हैं। जैसे वो लोग महानता का सिर्फ इकरार करते हैं, ऐसे ही हम लोग समानता का सिर्फ इकरार करते हैं। और जब बात फजीलत मुस्तफा की आती है, जब बात डिग्निटी ऑफ प्रॉफिट की आती है, जब बात मुस्तफा के जाहो जलाल, फजलो कमाल, हुस्नो जमाल, जूदो नवाल, बरगुजीदगी, इमामत और क़यादत और सियादत और शराफत और नजाबत की आती है, तो हम डंके की चोट पे उसका प्रचार करते हैं। तारे तकबीर, तारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तारे तकबीर, तारे रिसालत। और जब हमसे वो लोग पूछते हैं कि मौलाना साहब, जज़ाकल्लाह, हमसे जब वो लोग पूछते हैं मौलाना साहब आप नबी की मिसलियत का बयान नहीं करते, तो हम लोग वही जवाब देते हैं जैसे वो देते हैं। हम कहां मिसलियत से इंकार करते हैं? हम कहां मिसलियत, हम कहां कहते हैं कि नबी इंसान नहीं है? यार नबी की इंसानियत का अगर जिक्र किया तो फिर फर्क क्या रहा? मुस्तफा की शान फजीलत को बयान करो। बेशक बेशक। एक मुनाजरा हो रहा था इसी सीमांचल में, ये अभी जो जल्दी हुआ वो नहीं, कई 60-70 साल पहले की बात है, मेरे दादा के जमाने। सुन्नी उलमा भी आए और ये लोग भी आए, मैं इनका नाम लेके अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता, भाई ये कह दूं समझ जाओ। ये लोग भी आए, एक दिन पहले आ गए दोनों, रात भर सुन्नी लोग भी किताब पढ़ते रहे, वो लोग भी पढ़ते रहे। सुन्नी अपने तरीके से पढ़ रहे थे, वो अपने तरीके, मेरा 10 मिनट पूरा हो गया, अब आप सो सकते हैं। सुन्नी अपने तरीके से पढ़ रहे थे, वो अपने तरीके से पढ़ रहे थे। जो वो लोग थे उनकी कोशिश ये थी कि कुछ ऐसी दलील मिल जाए कि नबी की शान को घटाया जाए, शान घटाई जाए, ऐसी दलीलें मिले, चाहे इल्मे गैब की बात हो, चाहे हाजिर व नाजिर की बात हो, चाहे इख्तियार मुस्तफ़ा की बात हो, चाहे जिस चीज की बात हो, बस शान घट जाए। यानी वो समानता के दलाइल ढूंढ रहे थे, किसके? और जो सुन्नी उलमा थे वो रात भर मुताले में कोशिश कर रहे थे कि महानता के दलाइल मिले, फजीलत के दलाइल मिले। जब सुबह 10 बजे मुनाजरा शुरू हुआ तो जो सुन्नी मुनाजिर थे खड़े हुए और उन्होंने गांव वालों से कहा, गांव वालों इससे पहले कि मुनाजरा शुरू हो एक सवाल है, उसका जवाब दे दो। सबने कहा ठीक है पूछिए। कि रात भर ये लोग हदीस में कीड़े निकालने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसा मिल जाए कि नबी की समानता नजर आए, और हम लोग इस कोशिश में लगे थे कि बस ऐसा मिलता रहे जिससे महानता नजर आए। तो गांव वालों बताओ रात किसकी अच्छी गुजरी, मेरी अच्छी गुजरी या इनकी अच्छी गुजरी? तो सारे गांव वालों ने कहा हजरत आपकी अच्छी गुजरी। इसी पे मुनाजरा खत्म हो गया, इसी पे खत्म हो गया किस्सा। चप्पल छोड़ के भागे, पूरे गांव ने कह दिया कि इनकी रात अच्छी नहीं, आपकी रात अच्छी गुजरी। तो ये है फर्क।
ایک وہ ہیں جو سمانتا کا ذکر کرتے ہیں اور ایک ہم ہیں جو مصطفیٰ کی مہانتا کا ذکر کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھو یہی سنت الہیہ ہے. توجہ چاہوں گا یہی کیا ہے؟ سنت الہیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی مصطفیٰ کی سمانتا خود نہیں کہی کہ اے نبی تم ان کی طرح. اسی آیت میں خود نہیں کہی، محبوب سے کہلوایا. آپ ذرا دیکھیں، محبوب سے کہلوایا کہ یہ محبوب آپ کہہ دیں. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ لوگ کتنے قابل ہو گئے ہیں؟ جو پیغام اللہ اپنے مقدس کلام میں ہمیں دے رہا ہے اس سے کتنے منحرف ہو گئے. اسی قرآن میں ہمارے آقا تو ہمارے آقا جب ابراہیم کا ذکر کیا اللہ نے تو یوں کیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. جب حضرت اسماعیل کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. جب حضرت ادریس کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. جب حضرت موسیٰ کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. ارے ایک رب کی شان ہے کہ اپنے نبیوں کا ذکر کرے تو سمانتا کا نہیں مہانتا کی بات کرے. زندہ باد. تم اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. زندہ باد. اور ایک تم ہو 4 کتاب پڑھ کے سمانتا کا جھنڈا لے کے چل رہے ہو. یاد رکھنا، میں اگر اپنے آپ کو اے بھیا ایسے بیٹھو، ایسے گھوم کے، اچھا نہیں لگ رہا. یہ خالہ بوبو کا جلسہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا جلسہ ہے. ایسی رات بار بار نہیں آتی. اور آج میں اپنے پیشن سے تھوڑا ہٹ کے، کیونکہ جب میں نے یہ عنوان دیکھا اور یہ درد دیکھا قوم کا اور علماء کی خدمت، تو میں نے سوچا کہ آج کی تقریر میں عوام کے لیے مجھے کرنی نہیں ہے. کیچ کر لے تو بونس ہے. آج کی تقریر ان حضرات کے لیے ہے. اسے آپ لوگ اپنے اپنے موقع پہ جمعہ میں بولیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. میں اگر اپنے آپ کو بار بار کہوں کہ نورانی جاہل ہے، نورانی جاہل ہے، نورانی جاہل ہے، تو آپ بولو گے مجھے جاہل؟ بولو. آپ کیا کہو گے یہ سن کے؟ یار حضرت جو ہے اپنے آپ کو جاہل کہہ رہے ہیں. یہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم ہو گئے، بغداد تک پڑھ لیا، اپنے آپ کو جاہل کہہ رہے ہیں. لگتا ہے حضرت خاکساری کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ انکساری، کسر نفسی، اپنے آپ کو بہت اپنا نفس توڑ کر کے بیان کر رہے ہیں، چھوٹا بن کے بیان کر رہے ہیں. یہ ان کی شان ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کتنا ہی گھٹیا کہے، اس کے کہنے سے دوسرا اسے گھٹیا نہیں کہتا. لیکن اگر میرے والد، میرے ابا حضور غازی ملت صرف ایک بار اگر مجھے جاہل کہہ دیں، توجہ چاہوں گا، صرف ایک بار جاہل کہہ دیں تو میرے لیے سند ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ پھر سب مجھے جاہل کہیں گے، کیونکہ نورانی کو جاہل اس نے کہا جو نورانی سے بڑا ہے. توجہ چاہوں گا. تو جب بڑا جب بڑا اپنے چھوٹے کو کچھ کہہ دیتا ہے تو اس چھوٹے کے لیے سند ہو جاتی. کیا ہو جاتی ہے؟ سرٹیفکیٹ ہو جاتا ہے. یہی وجہ کہ مکے کے لوگ جسے ابو الحکم حکمت والا کہتے تھے، میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تو اس کے لیے سند ہو گئی. اللہ پاک یہی تو فرما رہا کہ یہ محبوب یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے.
مثلیت یعنی سمانتا ہے، اس لیے اسے میں بیان نہیں کروں گا، میں کہوں گا تو سند ہو جائے گی، تم بیان کرو تاکہ لوگ خاکساری سمجھے، لوگ ان کے ساری میں نہیں کہوں گا۔ جاہو جلال ہو تو میں بیان کروں، فضل و کمال ہو تو میں بیان کروں، حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں، جود و نوال ہو تو میں بیان کروں، برگزیدگی ہو تو میں بیان کروں، بلند پائیدگی ہو تو میں بیان کروں، بلند رسیدگی ہو تو میں بیان کروں۔ اے مصطفیٰ، میں رب ہوں، اگر میں تیری تعریف کروں تو سمانتا نہیں مہانتا کا ذکر کروں گا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں کہوں گا، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا میں کہوں گا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا میں کہوں گا، بشیر و نذیر میں کہوں گا، سراج منیر میں کہوں گا، یاسین میں کہوں گا، طٰہٰ میں کہوں گا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی میں کہوں گا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها میں کہوں گا۔ جب تیری آنکھوں کی بات آئے گی تو ما زاغ البصر وما طغى میں کہوں گا، تیری زبان کی بات آئے گی تو وما ينطق عن الهوى میں کہوں گا، تمہارے دل کی بات آئے گی تو یاسین میں کہوں گا، وجود کی بات آئے گی تو طٰہٰ میں کہوں گا۔ اے مصطفیٰ، جب آپ کے ہاتھوں کا ذکر کرنا ہوگا تو ید اللہ فوق ایدیہم میں کہوں گا، جب آپ کے قدموں کا ذکر ہوگا تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں کہوں گا، وہ آپ کے سینے کا ذکر ہوگا تو ورفعنا لک ذکرک میں کہوں گا۔ مگر اے مصطفیٰ، یہاں پر بشریت کے ساتھ مثلیت ہے، جب تم بیان کرو گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ میرا مصطفیٰ خاکساری کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، فیضان مخدوم سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں بھیا، ابھی اور بھی محنت کرنا ہے، ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ لو ہوتا ہے کیا۔ تو چاہوں گا زندگی کے ساتھ۔ ارے یار، نمرود کا نام سنا ہے؟ ویسے سننے لائق نام نہیں ہے۔ نمرود جیسے سڑا ہوا امرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود، اتنا بڑا مردود، اچھا بندہ نہیں بن سکا، اچھا بندہ نہیں بن سکا، خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم جا۔ توجہ چاہوں گا، نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے اور کہا، سنا ہے تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا ہوں، تو سن، میں جس خدا کا بندہ ہوں وہ مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے، تو خدا ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ نمرود نے اپنے قید خانے سے، جو پریزن تھا، وہاں سے 2 قیدیوں کو بلایا، جس کی کل چھٹی ہونے والی تھی، رہائی، اسے پھانسی پہ لٹکا دیا، اور جسے کل پھانسی لگنے والی تھی اسے آزاد کر دیا۔ کہا، دیکھو ابراہیم، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی اس بچکانی دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، لیکن آپ نے ایک سوال اور کر دیا اور کہا، سن، میں جس خدا کا بندہ ہوں وہ پورب سے سورج نکالتا ہے، پسچم میں ڈبوتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، مغرب یعنی پسچم کی طرف ڈبوتا ہے، تو خدا ہے تو پسچم سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ٹوٹ گئی نمرود کی کمر،
نہ دیکھے ادھر نہ دیکھے ادھر. سوچنے لگا کہ زمین کا معاملہ ہوتا تو کچھ لین دین کر لیتے, کچھ ٹیبل کے اوپر سے کچھ ٹیبل کے نیچے سے, سویدھا شلک. یہ تو آسمان کا معاملہ ہے. سورج نہ مجھ سے پوچھ کے نکلتا ہے نہ مجھ سے پوچھ کے ڈوبتا ہے. اب کیا کریں؟ وہ ایک کہاوت مشہور ہے نا, کھسیانی بلی کھمبا نوچے. ویسے ہی اگنی کنڈ اس نے بلند کیا, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. ہار گیا, نہیں نکال سکا. کلیئر ہے کہ نہیں؟ اب آؤ دوسری بات سنو. مقام صحبہ ہے. سارے صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی, علی کی نماز عصر باقی تھی. اور یہ روایت بڑی مشہور ہے, المعجم المحیط للطبرانی میں یہ حدیث بھی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث صحیح حسن صحیح موجود ہے کہ سارے صحابہ نے نماز پڑھ لی, علی کی نماز باقی تھی. علی کیوں نہیں پڑھ پائے؟ کیونکہ علی کے زانو پہ سر رکھ کے نبی سو رہے تھے. علی کے زانو پہ سر رکھ کے نبی, اب حدیث میں تو ہے کہ نبی سو رہے تھے, لیکن میرا دل کہتا ہے سو نہیں رہے تھے, علی کا دل ٹو رہے تھے. کیچ کر, اللہ کرے کیچ کر لو یار, اس مزہ آ جائے گا. میں جانتا ہوں 11 نہیں بج رہا ہے, لیکن تھوڑا ویسے ہی موڈ بناؤ. علی کا دل ٹو رہے تھے. دیکھیں علی نماز کے لیے اٹھتا ہے یا میری تابعداری میں بیٹھا رہتا ہے؟ وہ علی ہے. آنکھ کھولی تھی تو رخ مصطفیٰ کو پہلے دیکھا. خلاف ورزی کیسے کرتے؟ آج کی جماعت کے کٹھملے ہوتے تو کہتے اے حضور اٹھئے اٹھئے, نماز, اللہ ناراض ہو جائے گا. نماز نماز. وہ نماز کے لیے حضور کو جگہ دیتے, مگر علی نے ایسا نہیں کیا. دل میں خیال آیا کہ چلو اٹھو نماز کہیں قضا نہ ہو جائے, کیونکہ جیون میں کبھی علی کی نماز قضا ہوئی نہیں تھی. پھر سوچا کہ اگر میں ہلا اور حضور کی آنکھ کھل گئی تو حضور کو بے آرام کروں گا, اور اگر حضور کو تکلیف ہوئی, حضور کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو یہ خدا کو بھی پسند نہیں آئے گا. یہ قرآن میں کہ جس نے میرے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ, تو جو نبی کو تکلیف دے اس نے خدا کو تکلیف دی. تو اگر میں نبی کو ذرا سا ہلا دوں تو حضور کو تکلیف, حضور کو سمسیا ہوئی تو اللہ تعالیٰ ایسی نماز قبول نہیں کرے گا. کیا کروں کیا کروں, اسی تشویش میں پورا سمے چلا گیا. سورج ڈوب گیا. سورج کا ڈوبنا تھا کہ علی اس نماز کے چھوٹنے کا غم برداشت نہیں کر سکے. وہ غم سینے سے نکل کے دماغ تک, دماغ سے نکل کے آنکھوں تک آیا, آنسو کا قطرہ بن گیا. اتنا غم تھا نماز چھوٹنے کا. مسلمانوں کبھی تمہیں نماز چھوڑنے کا غم ہوا ہے؟ جب پڑھنے کی خوشی نہیں ہوتی تو چھوٹنے کا غم کہاں سے ہو؟ علی کو دیکھو, نماز قضا ہوئی تھی, قضا, غم برداشت نہیں کر سکے, آنکھ سے آنسو نکل پڑا. وہ آنسو کا قطرہ نیچے ٹپکا تو سرکار کے رخ والضحا کے چہرے کے اوپر حضور کے گرا. چہرے پہ گرا تو سرکار نے آنکھیں کھول لی. آنکھیں کھولی, علی کو روتا دیکھا, کہا مالک یا آخی, کیا ہوا میرے بھائی؟ کہ حضور آسمان کی طرف دیکھیے, سورج ڈوب گیا. سب نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی, میں اس لیے نہیں پڑھ سکا کیونکہ میرے زانو پہ آپ اپنا سر پاک رکھ کر سو رہے تھے. اب اگر میں پڑھنے کے لیے اٹھتا تو آپ کو تکلیف ہوتی, بس اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی. لیکن یہ غم پہلی بار محسوس ہوا, برداشت نہیں کر سکا. سرکار آپ کی آنکھ کھل گئی, مجھے معاف کیجئے. اتنا کہنا تھا, نبی اٹھے. حدیث کے الفاظ سنو, نبی اٹھے. امام طبرانی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ سرکار اٹھے اور آسمان کی طرف سر کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا, ان علیًا کان فی طاعتک وطاعت نبیک فردد لہ الشمس. اے اللہ
یہ میرا علی، تیرا علی، میری اور تیری فرما برداری میں تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ایک بات بتاؤ، نماز پڑھنا فرما برداری ہے یا چھوڑنا فرما برداری ہے؟ بولیے زور سے، نیند ہی میں بول دیجئے۔ پڑھنا، بولیے کیا ہے؟ پڑھنا فرما برداری ہے، اور حضور چھوڑنے والے کے لیے کہہ رہے علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ جو نبی کا فرما بردار وہی خدا کا فرما بردار، جو نبی کا ہو گیا وہی خدا کا ہو گیا۔ جس کے نبی نہیں اس کا خدا نہیں، کیونکہ ایک محب ہے، دوسرا محبوب ہے، ایک چاہنے والا، دوسری اس کی چاہت۔ یہاں کچھ میرا تیرا نہیں، تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، سامعین اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ توجہ کے ساتھ، ہاں بیچ بیچ میں وہ کوشش کرتا ہوں وہ ڈوز بھی دے دوں جو آپ لوگ لائک کرتے ہیں، ورنہ مطلب کی بات جو ہے وہ علماء کے لیے ہے۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ پورے حوصلے کے ساتھ علی کے لیے کہا جا رہا ہے اے اللہ میرا علی، تیرا علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا۔ فردد لہ الشمس، اس کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے، سورج کو پلٹا دے۔ اتنا کہنا تھا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا، پلٹ گیا۔ سرکار نے اشارہ کیا، دعا کیا، پلٹ گیا۔ جب پلٹا تو علی کی طرف مسکرا کے کہا اے علی اب تو اپنی عصر پڑھ لے، جب تو نے آج تک قضا نہیں پڑھی ہے تو پھر اسے بھی قضا نہیں ادا پڑھ لے۔ بے شک، واہ واہ واہ۔ علی کھڑے ہوئے، سورج ڈوب نہیں رہا ہے۔ علی رکوع میں گئے، سورج ڈوب نہیں رہا۔ علی سجدے میں گئے، سورج ڈوب نہیں رہا۔ دوسری رکعت میں علی ہیں، سورج ڈوب نہیں رہا۔ پھر رکوع میں ہیں، سورج ڈوب نہیں رہا۔ میں نے وچاروں کی دنیا میں، عالم خیال میں سورج سے پوچھا اے سورج کب ڈوبے گا؟ سورج نے جواب دیا پہلے پوچھتا تو میں بتا دیتا اس سمے ڈوبوں گا۔ اب علی سے پوچھو، اب علی سے پوچھو کب ان کی نماز عصر پوری ہوگی؟ کہا کیوں؟ کہا روزانہ میں سبھی کے لیے نکلتا تھا، اس لیے ٹائم پہ ڈوبتا تھا۔ آج میں سبھی کے لیے نہیں، صرف علی کے لیے نکلا۔ اب جب تک علی کی نماز مکمل نہیں ہوگی میں نہیں ڈوبوں گا۔ ذرا دیکھو یار، ایک جملہ اچانک ذہن میں آ گیا، اچانک آ گیا، اللہ کرے آپ کو پسند آ جائے کہ جب تک، توجہ ہے، جب تک علی نے اپنی نماز، میں پھر دوہرا دوں، علی نے اپنی نماز نبی پر جب تک قربان نہیں کی تھی تب تک علی سورج کو دیکھا کرتے تھے، اور جب قربان کر دی تو سورج علی کو دیکھ رہا۔ یا علی، یا علی، یا زندہ باد، زندہ باد۔ اب آئیے پھر نمرود و ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم نے کون سی دلیل دی تھی کہ اگر تو خدا ہے تو پشچم سے نکال۔ کہا تھا کہ نہیں؟ وہ بول دو یار، بہت برا حال ہے۔ پشچم سے، اگر تو خدا ہے تو، حضرت ابراہیم نے نمرود سے کیا کہا تھا؟ اگر تو خدا ہے تو، ہاں ماشاءاللہ، پشچم سے، توجہ چاہوں گا، پشچم سے نکال۔ نمرود تو نہیں نکال سکا، نبی نے نکالا کہ نہیں؟
علی کے لیے میرے مصطفیٰ نے نکالا کہ نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں، اے محبوب کہیں ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں لوگ تجھے خدا نہ کہہ دیں، اس لیے کہہ دو انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مطلب صاف ہے، گویا رب کعبہ یہ فرما رہا کہ اے مصطفیٰ میں نے تمہیں زمین میں اسی لیے رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آمینہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، بچپن میں ابو طالب سے ان کی انگلی پکڑوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اے مصطفیٰ میں نے تمہیں علی کا بھائی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ابو بکر و عمر کا ساتھی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجھ سے پیٹ پہ پتھر اٹھوائے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجھے بھوکا رہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجھے پیاسا رہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تیرے بچپن میں تجھ سے بکریاں چروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آپ سے ہم نے کاروبار کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، فاطمہ کا بابا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حسنین کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، شاب ابی طالب میں 2.5 سال نظر بند رہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، طائف کی دھرتی پہ جسم کو لہو لوہان ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، رات ہی رات خانہ کعبہ سے، مسجد خانہ کعبہ سے محبوب تجھے ہجرت کا حکم دے کر مدینہ بھجوا دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، 3 دن غار ثور میں رہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، مدینے پہنچ کر بدر و احد خیبر و خندق میں تم سے تلوار اٹھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اے مصطفیٰ میں نے تمہیں مکان میں اس لیے رکھا تاکہ خدا نہ سمجھے، اور لامکان اس لیے بلایا تاکہ اپنے جیسا نہ سمجھے۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تحفظ ایمان کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت عمدہ، بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اب یہ جو درشٹی کوڑ کا، جو وچار دھارا کا جو فرق ہے، اس پہ پھر آئیے۔ وہ لوگ جو مداحنین ہیں، ان کی وچار دھارا یہ ہے کہ ہم مثلیت کا صرف اقرار، فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں، مثلیت کا پرچار کرتے ہیں، اور ہم لوگ مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں، فضیلت کا پرچار کرتے ہیں۔ یہ جو 2 الگ الگ درشٹی کون ہے، پوائنٹ آف ویو ہے، جو 2 الگ الگ وچار دھارا ہے، اس وچار دھارا ہی نے سارا بیڑا غرق کیا، جس نے صحیح تفہیم سے ہمیں محروم رکھا۔ اسی واقعے کو جو بھی آپ نے سنا نا، سورج پلٹانے کا، سنی کس طرح بیان کرتا ہے وہ آپ نے سن لیا۔ جب یہ لوگ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، انکار کر نہیں سکتے کیونکہ حدیث ہے نا بھئیہ، توجہ ہے نا، انکار کرتے نہیں، حدیث ہے، کیسے انکار کریں؟ تو جب ان کے ملا جی سے پوچھو بھائی یہ جو سورج کو پلٹایا نبی نے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو درشٹ کوڑ کے فرق نے ان کے سینے میں اتنا کینہ ڈال دیا ہے کہ وہ جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ کہ دیکھا نبی کی دعا کا پاور، دیکھا اللہ نے اپنے نبیوں کی دعا میں بڑی طاقت دی ہے، نبی نے دعا مانگی تو اللہ نے سورج پلٹا دیا۔ بات یہ بھی غلط نہیں ہے کہ نبی نے دعا مانگی اللہ نے سورج پلٹا دیا، بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کتنی صحیح ہوتی کہ نبی نے لب ہلایا، خدا نے سب ہلایا۔ صرف وچار دھارا کا فرق دیکھیے، اسی حدیث کو ہم بھی پڑھتے ہیں، اسی حدیث کو وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں ہم ایسا سنائیں کہ فضیلت چھپ جائے، مثلیت دکھ جائے، اور ہم کوشش کرتے ہیں ہم ایسا سنائیں کہ مثلیت چھپ جائے، فضیلت دکھ جائے۔ ہم وہ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں جو ان کے اپنے اپنے ملے مانگتے ہیں۔ تو توجہ کے ساتھ
کہہ دینا ان سے ڈنکے کی چوٹ پر کہ اگر دعا کی بات ہے تو تمہاری پوری جماعت ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر ذرا دعا مانگے، دیکھے سورج تیری دعا سے پلٹتا ہے کہ نہیں۔ ارے یہی تو لب مصطفیٰ کا کمال ہے، ان کی ذات ایک طرف تیری جماعت ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ یہ درشٹی کوڑ کا فرق۔ ایک حدیث اور ہے، صرف نظریے کا فرق ہو جائے تو عقیدہ بدل جاتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ، حدیث ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، وہ بھی انکار نہیں کرتے۔ پہلے واقعہ سنو۔ ہجرت کی رات ہے، آخری بات ہے، اسی پہ انشاءاللہ گفتگو سمیٹوں گا، کیونکہ اب میں اتنا ظلم نہیں کر سکتا جتنا آپ نے مجھے دیر میں بٹھا کے کیا ہے۔ ہاں، میں زیادہ ظلم نہیں کروں گا۔ میں تو منتظر تھا کہ صحیح وقت پہ بلا لیا جائے، لیکن آنے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑا۔ تو توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہجرت کی رات ہے، انوار و تجلیات کی برسات ہے، علی کا نبی کا ساتھ ہے، باہر کافروں کی گھات ہے۔ ارے اب تو کہہ دو واللہ کیا بات ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، سرکار نے دروازہ تھوڑا سا کھولا تو دیکھا 40 کافر، الگ الگ قبیلوں کے سردار، اور ہر کافر کے پاس 2 آنکھ، تو کل 80 آنکھ دروازے پہ ٹکر 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 ٹکر، کہ بس نبی نکلیں اور ہم ماریں۔ اس ارادے دیکھیں with the intention of murder، کہ نبی نکلیں ہم ماریں۔ حضور نے اس منظر کو محسوس کیا، توجہ چاہوں گا، علی کو اٹھایا، علی کو اٹھایا، کہا اے علی اٹھو اٹھو۔ کہا سرکار کیا بات ہے؟ کہا اللہ کا حکم آ گیا ہے، مجھے رات ہی رات ہجرت پہ نکلنا ہے، میرا یار ابو بکر میرا انتظار کر رہا ہے۔ تو سرکار مجھے کیوں اٹھایا؟ فرمایا باہر 40 کافر ہیں، میں ان سے چھپ کے نکل لوں گا، تم اپنے بستر پہ نہیں میرے بستر پہ لیٹو۔ اور علی ایسا لیٹے کی لیٹے ہیں علی، لیکن لگ رہا ہے لیٹے ہیں نبی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا کردار ہے۔ اور سرکار نے فرمایا یہ کچھ امانتیں ان کافروں کی میرے پاس ہیں۔ کافر بھی عجیب تھے، حضور پر ایمان نہیں لائے، مگر حضور سے زیادہ ایماندار بھی کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ سرکار نے فرمایا یہ عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو جہل وغیرہ، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ یہ لوگ اپنی بیوی کو بھی نہیں دیتے کہ کہیں اپنے میکے میں پاس نہ کر دیں، مجھے دیتے ہیں کیونکہ میں جو لیتا ہوں وہی لوٹاتا ہوں۔ اے علی، انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ ان امانتوں کو اپنے پاس رکھنا، میٹنگ بعد میں کر لیجئے گا، ان امانتوں کو اپنے پاس رکھنا اور سو جانا، صبح اٹھنا، جن کی امانتیں ہیں انہیں بانٹنا، پھر مدینے آ کے ملنا۔ علی سو گئے، علی سو گئے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کسی شریف انسان کے گھر 2 بجے رات کو اسی ٹائم 2 پولیس والے آ جائیں اور دروازہ کھٹکھٹا دیں، کیا حال ہوگا؟ میرا یقین ہے کہ وردی دیکھتے ہی چہرے پہ زردی آ جائے گی۔ پولیس آئی کیوں آئی، کیا آئی کیوں؟ چاہے بیچارے چائے پینے آئے ہو کہ کوئی دکان نہیں کھلی ہے، چلو مولانا کے گھر چائے پی لیں، لیکن چہرہ وردی دیکھا تو چہرے پہ زردی، یہ گھبراہٹ نیچرل ہے۔ علی کی جرات دیکھو، موت کی زد میں علی کا بستر، 40 کافر ہاتھ میں تلوار لیے ہیں، اور علی فرماتے ہیں انی نمت تلک اللیلہ ما نمت من قبل قط، اس رات میں اتنی گہری نیند سویا کہ پورے جیون میں اتنی میٹھی نیند ہی نہیں آئی۔ کوئی ڈر نہیں، کوئی بھے نہیں، کوئی خوف نہیں، یا علی معاملہ کیا؟ تو ایک عاشق نے پوچھا تو سرکار نے جواب دیا اس لیے میں میٹھی نیند سویا کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی۔ بے شک، واہ، زندگی کی گارنٹی کس نے لے لی؟ نبی نے لے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی نے فرمایا کہ اے علی سو جا،
صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آ کے ملنا. میں سمجھ گیا اٹھنے کے لیے سونا ضروری ہے، امانتیں بانٹنے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے. میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر آج کی رات نہیں آئے گی، کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی. واہ، ارے واہ 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 واہ، کیا بات ہے. یہ لوگ تو زندہ ہیں، آپ بھی ذرا زندگی سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ایک جملہ دے رہا ہوں، جس کی ضمانت. یہ میرے والد صاحب کا جملہ ہے، جو ابھی تو حدیث سنا دی. میرے والد صاحب نے اس میں ایک نتیجہ نکالا ہے. میں ان کے جملوں کا امین بھی ہوں، ان کا فطری جانشین بھی ہوں، تو اس لیے میں وہ جملہ حضرت کا آپ کو تبرکن دے رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی ضمانت نبی لے لیں وہ علی ہوتا ہے، علی. اور جس کی ضمانت علی لے لیں وہ ولی ہوتا ہے، ولی. ابو ذر کیا ہوا؟ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث. سرکار نے دروازہ کھولا تو دیکھا 40 کافر ٹکٹکی مار کے کھڑے ہیں. سرکار نے چند کنکریاں ہاتھ میں لی. کیا لی؟ واقعہ بڑا مشہور ہے، بول دو، تھوڑا سا منہ کھول دو. چند کنکریاں ہاتھ میں لی اور کافروں کے منہ پہ ایسے پھینکی. جانتے کیا حال ہوا؟ آنکھ رکھ کے بھی وہ حضور کو دیکھ نہیں پائے. راستہ بن گیا، میرے آقا گزر گئے. بے شک. سرکار کو دکھے نہیں. ابھی بھی تو کچھ لوگ ہیں نا جو گاؤں گاؤں جا کے کہتے ہیں کہ سنی لوگ بلا وجہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں. کہاں نبی آتے ہیں؟ اور نبی آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، دکھتے کیوں نہیں؟ اگر ایسی کوئی بکواس کرے جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر ابھی تک موجود ہے. لگی تھی استاد کو اثر چیلوں تک. بے شک. کچھ نیند بھاگی ہو تو سنو توجہ کے ساتھ. آخری جملہ ہے. کنکری اٹھائی کس نے تھی؟ اٹھائی کس نے تھی؟ نبی نے. پھینکا کس نے تھا؟ سب نے دیکھا کہ نبی نے پھینکا. خود نبی نے دیکھا کہ میں نے پھینکا. لیکن قرآن کا فیصلہ سنو. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے محبوب، یہ جو کنکری آپ نے پھینکی یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. اب جب سنی اس واقعے کو بیان کرتا ہے تو کہتا دیکھا پھینکا تھا مصطفیٰ نے اور خدا نے کہا پھینکا خدا نے. یعنی نبی کا پھینکنا وہی ہے جو خدا کا پھینکنا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور جب یہ لوگ بیان کرتے ہیں اس واقعے کو، اولاً تو کرتے نہیں، لیکن کہیں پھنس جائیں اور کوئی ضدی سنی مولوی کوئی بھی پوچھ لے کہ ذرا یہ واقعات، یہ تو قرآن میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، پھنس جائیں تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ دیکھا آپ نے، نبی کے پھینکنے سے تھوڑی نہ کچھ ہوا، وہ تو خدا نے کہا کہ میں نے پھینکا. تو اللہ نے اگر یہ نہ پھینکا ہوتا تو سب اندھے نہ ہوتے. یہ اللہ کے پھینکنے کا پاور ہے. اے جاہل، تیرے پھینکنے کو خدا اپنا پھینکنا کیوں نہیں کہتا؟ تیرے اشرف علی کا پھینکنا، قاسم نانوتوی کا پھینکنا، خلیل احمد امبیڈوی کا پھینکنا، رشید احمد گنگوہی کا پھینکنا ان کا پھینکنا ہے، اور مصطفیٰ کا پھینکنا خدا کا پھینکنا. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم اہل سنت ہیں، ہم نبی کی فضیلت کا پرچار کرتے ہیں اور مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں. یہی فکر مجدد الفسانی ہے.
یہی فکر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے، یہی فکر عبدالقادر بدایونی ہے، یہی فکر فضل حق خیر آبادی ہے، یہی فکر شاہ علی رسول مارہروی ہے، اور یہی فکر امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ یہی فکر ہے جس کے امین ہیں اعلیٰ حضرت۔ وہ کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے، بلکہ جس دین کو لوگ بگاڑنے کی کوشش کرتے تھے، میرے رضا نے اس میں سدھار کا اینٹی بایوٹک ڈال دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یہ سمیٹ بہت اچھا۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔